سورہ دخان کی آخری 2 آیتیں. میں بارہا عرض کر چکا کہ گفتگو جہاں سے سورہ میں شروع ہوتی ہے وہیں پر واپس اس کو سمیٹا جا رہا ہے. سورہ دخان کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب تم پر نازل کی گئی کہ جسے ایک بڑی برکتوں والی رات میں نازل کیا گیا. وہ رات جس میں اللہ ہر حکمت والا فیصلہ حوالے کرتا ہے فرشتوں کے آگے نافذ کرنے کے لیے. تو ایسی تدبیر والی، ایسی حکمت والی رات جسے سورہ قدر میں کہا گیا کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس رات میں جو کتاب لوح محفوظ سے لے کر عطا کر دی گئی ہے مخلوق کو، انسانوں کو، یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا انعام. اس کی قدر کرو. اور اللہ نے یہ تمہیں انعام اس لیے عطا کیا ہے تاکہ تمہیں نصیحت حاصل، تاکہ تمہیں یاد دہانی کرائی جائے کہ وہ بات جو تم بھول چکے، اللہ کی تابع فرمانی کا، اللہ کی اطاعت کا معاملہ جو تم بھول چکے، وہ تمہیں یاد کراتی ہے کہ کامیابی اسی میں ہے کہ تم اللہ کی اطاعت پر لگ جاؤ. بسم اللہ الرحمن. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. واپس انما بے شک یسرناہ. اب یہ وہ لفظ ہے جس کا ہمارے ہاں عام ترجمہ کیا جاتا ہے آسان. میں پہلے بھی اس لفظ کے اوپر بات کر چکا. میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ جب ہم لغت میں تیسر لفظ نکالتے ہیں تو قرآن میں یہ لفظ یسرنا کے بھی آیا. اسی سے ہم چھوٹے بچوں کو جو قاعدہ پڑھاتے ہیں، آغاز جہاں سے کراتے ہیں، تو اس کو ہم اس قاعدے کا نام بھی یسرن القرآن ہم کہتے ہیں. کہ قرآن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یسرن القرآن للذکر. اب اس کا عام ترجمہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، للذکر، نصیحت کے لیے ہم نے آسان بنا دیا. یہ عام ترجمہ ہے جو ہم اس کا کرتے ہیں. اب یہاں پر بھی اس کا عام ترجمہ جو ہے، آپ کوئی بھی ترجمہ کھولیں گے، مترجم حضرات نے یہی ترجمہ کیا کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا، بس بے شک، یسرناہ، آسان کر دیا ہے، آسان بنا دیا ہے، نہ ہم نے ہو اسے، بلسانی کا، بے ساتھ لسان، زبان، کاف یہ واحد کا صیغہ ہے تم، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے. یہ عام ترجمہ ہے جو ہم کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تیسر کا جو میننگ لغت بتاتی ہے وہ یہ ہے کسی شے کو کسی مقصد کے لیے بنا سوار کر آراستہ کرنا کہ اس کے تمام لوازم پورے ہوں. یہ میں بات پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا. اب فی الحال اب عام بات میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایک چیز ہے، ہم کسی خاص مقصد کے لیے کسی ایک چیز کو جب پوری طرح بنا سوار کے اور ایسا بنا سوار کے آراستہ کر کے کہ اس شے کے تمام تقاضے پورے ہو رہے ہوں، اس طرح سے کہ وہ مقصد آسانی سے حاصل ہو جائے. اس شے کو ایسے بنا سوار کے پیش کیا جائے، ایسے آراستہ کیا جائے، اس کے تمام تقاضے اس اعتبار سے پورے ہو رہے ہوں
کہ وہ جو مقصد ہے، جو غرض ہے، وہ غرض آسانی سے حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ ترجمہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو اس کے پورے لوازمات کے ساتھ، اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ ایسے آراستہ اور پیراستہ کر کے تمہارے لیے پیش کر دیا ہے کہ اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اب آسان بنا دینا یا سہل بنا دینا وہ اس لفظ کا حق ادا نہیں کرتا، کیونکہ آسان کا ترجمہ ہم یہی لیتے ہیں کہ جو پڑھے اسے سمجھ آ جائے گا، جبکہ اس قرآن کے نزول کی ایک غایت ہے، ایک غرض ہے، مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی، وہ مقصد ہے نصیحت حاصل کرنا۔ اب اللہ نے اس قرآن کو ان تمام لوازم کے ساتھ آراستہ کر دیا ہے جو یاد دہانی کے اس مقصد کے حصول کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور اگلا لفظ ہے اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زبان کے ساتھ۔ اب آپ کی زبان سے مراد، اب عام ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں عربی، ہم پیچھے یہ پڑھ کے بھی ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فصلت آیات وہ عربی ہیں، عربی میں کھول کے بیان کر دی گئی ہیں۔ عرب وہ کہ جو اپنی زباندانی پر فخر کرتے ہیں کہ اس زبان کی فصاحت اور بلاغت ایسی ہے کہ جو سنتا ہے وہ اس بات سمجھ جاتا ہے، اور اس فصاحت اور بلاغت میں عروج حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زباندانی کو۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان میں اس کتاب کو ایسے لوازم کے ساتھ آراستہ پیراستہ کر دیا ہے کہ اس کتاب کا مقصد حاصل ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کر لیں۔ ہم اس کا عام جب ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اس کو سہل بنا دیا ہے، آسان بنا دیا ہے، تو ہم شاید یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا آسان ہے، اس کا ترجمہ کرنا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے۔ جو اس کے لوازم ہیں نا، یعنی جہاں پر تذکیر چاہیے، نصیحت چاہیے، یہاں پر سختی چاہیے، یہاں پر ابھی دیکھیے ہم نے ابھی پچھلی آیتوں میں انعامات بھی پڑھے ہیں، سزا بھی پڑھی ہے، اس کائنات میں مخلوق کی پیدا کیے جانے کی وجہ بھی پڑھی ہے، قیامت کے روز کے وقوع پذیر ہونے کے دلائل بھی پڑھے ہیں۔ یہ ساری باتیں آسان لفظ اس کا حق نہیں ادا کرتا، یعنی وہ جو نصیحت حاصل کرنے کا ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہے اس کتاب کا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنے لوازمات درکار ہیں یہ کتاب اس سے آراستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے اس کتاب میں ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ، تو آسان کے بجائے میں نے اس کا جو ترجمہ، عام ترجمہ میں نے عرض کیا کہ یہی ہے، لیکن جو لغت بتاتی ہے، جو اس کے صحیح تقاضے ادا کرتے ہیں، وہ یہی بات ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے اس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے، جس کا آگے تذکرہ بھی آیا، کیا؟ یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ لوگ یاد دہانی پکڑ لیں۔ اللہ اکبر۔ اس نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو جن لوازمات کی ضرورت ہے، جو تقاضے درکار ہیں، وہ سارے آراستہ کر دیے گئے ہیں اس میں۔ اس کو پوری طرح بنا سوار کے اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ لیکن اگلی بات
ساتھ ہی ایسی سخت آ گئی جہاں پر پچھلی سورہ کا اختتام بھی ہوا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی. اب دیکھیے سورہ کا آغاز بھی یہی تقاضے بتا رہے ہیں نا کہ سورہ کا آغاز کیا تھا کہ یہ ایسی برکتوں والی رات میں نازل ہوئی ہے جس میں ہر تدبیر، ہر حکمت والی چیز، فیصلہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے. اللہ کا ہر فیصلہ تدبیر لیے ہوئے ہے. تو اس رات میں اللہ نے جو کتاب عطا کی ہے وہ کتاب بھی کیسی ہے جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ضروری لوازم اور تقاضوں سے پوری طرح سجی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے. وہ کتاب عطا کی ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. اس کے باوجود اگر کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتا تو اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی انتظار کیجئے جس انتظار میں یہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ انتظار کیا تھا؟ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہے زندہ کیا جانا ہے تو کرو زندہ. تو جب زندہ کیے جائیں گے تو اللہ کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک کیا کرو. یہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم غلط ہیں تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا، اگر یہ ہم غلط ہیں تو قیامت آ کیوں نہیں جاتی، اگر غلط ہیں تو سزا مل کیوں نہیں جاتی. تو اللہ فرماتے ہیں اتنے انعام کے باوجود بھی اگر یہ لوگ قدر نہیں کرتے، اس کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو یہ جس انتظار میں ہیں اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی وہی انتظار کیجئے. کیا؟ ان پر عذاب آنے، وہ چیز جس کے بارے میں یہ شک میں مبتلا ہے کہ ہم اگر غلط ہیں تو آ کیوں نہیں جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرتقب انہم مرتقبون، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس انتظار کیجئے. انہم مرتقبون، بے شک یہ بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اب پھر کوئی بات جو ہم پہلے پڑھ چکے کہ جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب ہم نے نصیحت، اب ہمیں سمجھ آ گئی. تو کہا جائے گا اب کیا حاصل، جب ہم نے اپنا رسول تم میں بھیج دیا تھا، جب اس کے ڈراوے پر تم نہیں سمجھے تو اب سمجھ سے کیا حاصل. تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ چیز دیکھ لیں، کوئی بات دیکھ لیں. تو جو اللہ نے اتنی قیمتی کتاب عطا کر دی ہے، یہ قرآن مجید عطا کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اگر اس کے بعد بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کر رہے تو جس عذاب کا انتظار یہ کر رہے ہیں اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی انتظار کیجئے. فرتقب انہم مرتقبون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ دخان مکمل ہوئی. اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نمبر 45 سورۃ الجاثیہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے سبق کے اعتبار سے کوئی بھی بات، خیال، رائے، سوال، تجویز ہے